اور اب آپ کو بتائیں کہ مریم نواز اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ میں اپنی جو کل میں نے پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرائی ہے، میں اس کی جو تفصیلات ہیں وہ قوم کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میرا جو مجھ پر جو کیس بنایا گیا اور جس کے نتیجے میں مجھے سزا ہوئی الیکشن سے پہلے، 2018 کے الیکشن سے پہلے اڈیالہ جیل میں اور میرے والد ہم رہے، پاناما مشہور زمانہ جو پاناما کیس تھا اس میں، جس کی اپیل کی سنوائی اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو رہی ہے۔ تو اس سزا کے بعد کچھ ایسے شاکنگ حقائق میرے سامنے آئے، قوم کے سامنے آئے۔ ایک سٹنگ جج اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اسی ہائی کورٹ کے جج جس کے باہر میں ابھی کھڑی ہوں، انہوں نے شاکنگ ریولیشنز کیے، شاکنگ انہوں نے جو حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے رکھے۔ شوکت عزیز صدیقی صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا آن ریکارڈ، باہر سے شاید وہ خطاب کر رہے تھے، ان کی ویڈیو ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا سپریم جوڈیشل کونسل میں دستخط کے ساتھ انہوں نے اپنا بیان حلفی جمع کرایا، اور وہ حقائق آج میں قوم کے سامنے اپنے کیس کے تناظر میں ایک دفعہ پھر رکھنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اس وقت کے ڈی جی سی جنرل فیض حمید صاحب، اب میری بات کو بیپ نہیں کرنا، جنرل فیض حمید صاحب ان کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ مریم نواز اور نواز شریف کو آپ نے الیکشن سے پہلے بیل نہیں دینی، اور اگر آپ نے ان کو بیل دی تو میری 2 سال کی محنت خراب ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ اور پھر ان کو یہ کہا کہ اگر ان کو سزا ہو جاتی ہے، سزا ہو جائے گی، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ سزا ہو جائے گی؟ آپ کو ورڈکٹ کا پہلے سے کیسے پتہ ہے؟ خود چل کے ان کے گھر گئے۔ تو میں آج یہ بات میں نے اپنی درخواست میں بھی لکھی ہے، اور میں نے یہ کہا ہے کیونکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میرا کیس جو ہے وہ پولیٹیکلی انجینئرڈ ہے۔ وہ جنرل فیض حمید صاحب نے نہ صرف یہ کہ اس کیس کو بنایا، اس کیس کو چلایا، اس کیس میں سزا دلوائی جج بشیر کے کورٹ کے تھرو، اور پھر اس کے بعد یہاں تک نہیں، انہوں نے اس بات کو انشور کیا کہ کوئی ایسا بینچ نہ بنے جو 2018 کے الیکشن سے پہلے نواز شریف صاحب اور مریم نواز کو بیل نہ دے دے، کیونکہ اگر اس نے بیل دے دی تو الیکشن سے پہلے مریم اور نواز شریف صاحب باہر آ گئے تو میری تو 2 سال کی محنت خراب ہو جائے گی۔ تو اب میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ 2 سال کی محنت کیا تھی؟ وہ 2 سال کی محنت یہ تھی کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو کمزور کیا جائے، اس کو گرایا جائے، ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پاناما کر کے اس کو جے آئی ٹی کے سامنے پیش کیا جائے، وہ جے آئی ٹی جس کو آئی ایس آئی کا ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر چلاتا ہے، اور اس کے بعد آپ اس کے خلاف آپ فیصلہ دیتے، آپ اس کو پاناما کی بجائے اقامہ پر نکالتے، پھر آپ الیکشن چوری کرتے ہیں، جوڑ توڑ کرتے ہیں، مسلم لیگ نون کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے جو جتنے بھی لیڈران ہیں، اس کے جو ورکرز ہیں، اس کے جو عہدیداران ہیں، ان کے اوپر آپ مقدمے بناتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو چھوڑ دیں اور مسلم لیگ نون کی طرف سے الیکشن نہ لڑیں، انڈیپینڈنٹلی الیکشن لڑیں، اور جو آپ کی بات نہیں مانتے آپ ان کو
سزا دیتے ہیں, سزا کے طور پہ آپ ان کو یا تو ہروا دیتے ہیں یا ان کے اوپر آپ مقدمے بنواتے ہیں, اور اس کے بعد آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بیل نہ ملے. تو میرا تو یہ جو مقدمہ ہے یہ جنرل فیض صاحب کا بنایا ہوا ہے, انہی کا چلایا ہوا ہے. یہ سزا بھی انہی کے ایمان پر انہی کی کوششوں سے دی گئی ہے, اس لیے میرا یہ مقدمہ بالکل سٹینڈ نہیں کرتا. اور میں نے اپنی درخواست میں یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ جو پاناما بینچ کے ججز تھے وہ ہمارے خلاف درخواست گزار بنے. پاکستان کی 73 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہوا جب سے نیب بنا ہے, کبھی ایسا نہیں ہوا. نیب کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کے خلاف کوئی ریفرنس آتا ہے تو جو نیب کا چیئرمین ہے وہ اس ریفرنس کو دیکھتا ہے, میٹنگ بیٹھتی ہے, وہ دیکھتا ہے کہ وہ لیگلی اس میں اتنا دم ہے, وہ اس کو ایگزامن کرتا ہے. لیکن میرے کیس میں, میاں صاحب کے کیس میں, نیب نے اس تکلف کی کوشش ہی نہیں کی. انہوں نے اس ایکسرسائز سے گزرنا مناسب ہی نہیں سمجھا, کیونکہ آرڈرز تھے اوپر سے, تو انہوں نے بغیر دیکھے انہوں نے یہ چیز جو ہے وہ ریفرنسز انہوں نے درج کر لیے. پھر ہم پر مانیٹرنگ جج بھی بیٹھ گیا, ڈے ٹو ڈے ہماری ہیئرنگ ہوئی اور اس کے نتیجے میں ہمیں یہ سزا ہوئی. تو 2 سال کی محنت تو پوری قوم کے سامنے آ گئی. میں کل آج میڈیا کی رپورٹس بھی پڑھ رہی تھی, کچھ اخبارات کی رپورٹس پڑھ رہی تھی, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میڈیا کی مجبوری ہے, میڈیا کے اوپر بہت پریشر ہے, آپ میری باتوں کو نہیں چلا سکتے. لیکن کچھ لوگوں نے یہ لکھا کہ مریم نے شاید کسی ادارے کے اوپر حملہ کیا ہے, مریم نے کسی ادارے کے وقار پر حملہ کیا ہے. تو میں یہ بات آج واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے جو آرمڈ فورسز ہیں, پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں, وہ کسی بھی کنٹروورسی سے, کسی بھی شک و شبہ سے بالا تر ہونی چاہیے, اور کسی ایک فرد کی حرکات کو جو اس کے ذاتی مقاصد کے لیے ہوتی ہیں ادارے کا نام نہیں دینا چاہیے. ادارہ ملک کا ادارہ ہے, ادارہ پاکستان کا ادارہ ہے, وہ کسی فرد واحد کا ادارہ نہیں ہے. اور جب فرد واحد ادارے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے پاس اپنی جو ایکسیسز ہیں ان کا جواب نہیں ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں سوال کہ جب ایک فرد واحد جس کا نام جنرل فیض حمید ہے, اگر وہ ایک ہائی کورٹ کے سٹنگ جج کے گھر جاتا ہے اور اس کو یہ کہتا ہے کہ فلاں بینچ بناؤ, فلاں بینچ نہ بناؤ, تو کیا وہ ادارے کے وقار میں اضافہ کر رہا ہے؟ جب وہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں ملوث ہوتا ہے, جب وہ ایک منتخب وزیر اعظم کو سازش کے ذریعے اقامہ پہ نکلوانے کی کوشش کرتا ہے, جب وہ منتخب حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے, جب وہ ججز سے بینچ بنواتا ہے, توڑواتا ہے, جب وہ یہ پریشر ڈالتا ہے اور غیر قانونی کام کے لیے ججز کو مجبور کیا جاتا ہے, تو وہ ادارے کے وقار میں اضافہ کرتا ہے. جب اس کو وہ تاثر دیتا ہے جج کو جا کے کہ اس کو پتا ہے کہ ورڈکٹ کیا آ رہا ہے, بھئی جج بشیر صاحب نے کیا ورڈکٹ دینا, آپ کو کیسے پتا ہے؟ اس پاکستان کا 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم تھا اور اس پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا آج بھی سربراہ ہے. تو یہ کوئی نان سیریس ایلیگیشنز نہیں تھے, یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کو کارپیٹ کے نیچے سویپ کر دیا جاتا یا جس پہ آنکھیں بند کر دی جاتی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ان الزامات میں سچائی نہ ہوتی تو آج تک نہ صرف یہ کہ اس کی تردید آ چکی ہوتی بلکہ پوری قوم تردید کو سن بھی لیتی. تو تب بھی تردید نہیں کی گئی کیونکہ وہ بات سچ تھی. آج بھی 3 سال گزرنے کے باوجود اس کی تردید نہیں ہو سکی. تو کیونکہ ایلیگیشنز irrefutable ہیں, حقائق قوم کے سامنے ہیں, گواہیاں قوم کے سامنے ہیں, اور میں یہ بھی امید کرتی ہوں کہ اس عدالت سے جس کے آگے میں نے یہ پٹیشن رکھی ہے,
یا یہ اپلیکیشن رکھی ہے, مجھے انصاف ملے گا. اور ہر انصاف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتے ہوئے نظر بھی آنا چاہیے. قوم کو نظر آنا چاہیے کہ جسٹس شوکت عزیز صاحب کو بھی بلائیں, ان سے حلف لیں کہ جو انہوں نے بات کی ہے اس پہ وہ کیا کہتے ہیں, اور جنرل فیض حمید صاحب کو بھی کٹہرے میں کھڑا کریں, ان سے پوچھیں, ان سے بھی حلف لیں کہ وہ کہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میرے خلاف یہ الزامات جھوٹ ہیں, اور اگر جھوٹ ہوتے تو بہت پہلے تردید آ چکی ہوتی, کیونکہ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا. سٹنگ ڈی جی سی پر الزامات لگے تھے, اور اگر یہ پہلا آپ کا ریاکشن کیا ہوتا ہے, اگر آپ نے کوئی کرائم کمٹ نہیں کیا ہوتا تو آپ کا ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے, اور آپ چپ صرف تب کرتے ہیں جب آپ کے دل میں چور ہوتا ہے, جب آپ نے وہ کام کیا ہوتا ہے. تو 3 سال گزر گئے, کوئی بھی تردید نہیں آئی بالکل, بلکہ الٹا شوکت عزیز صدیقی صاحب کو سزا ہو گئی سچ بولنے پر. تو یہ میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ اس عدالت سے مجھے انصاف ملے گا, اور ڈی جی سی صاحب کو بھی یہاں, اور جو اب ڈی جی آئی ایس آئے ہیں ان کو بھی کھڑا کریں گے, ان سے حلف لیں گے, وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے اپنی بات کریں گے. تو یہ جو انصاف ہے یہ قوم کو ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. یہ بتائیے گا, اس کا تو نام نئے آرمی چیف کے لیے بھی لیا جا رہا ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ بہت قبل از وقت بات ہے. جو شخص اس قسم کی کارروائیوں میں ملوث رہا ہو اس کا احتساب ہونا چاہیے. اس کو بلکہ اتنے بڑی ان کی گلیئرنگ چیزیں ہیں شاید 73 سال کی تاریخ میں کبھی نہیں ملتی, تو اب تو ان کا احتساب ہونا چاہیے. یہ اس قسم کے شخص کو کوئی اور عہدہ دے دینا, اور وہ بھی اتنا امپورٹنٹ عہدہ دینا, یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ قوم کے منہ پہ تماچا ہے, آئین اور قانون کی حکومت کے منہ پہ تماچا ہے. میڈم یہ بتائیے, میڈم آپ نے بات کی پی جی آئی ایس آئی کے خلاف, میڈم آپ کی جماعت کے بارے میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, شہباز شریف پرو اسٹیبلشمنٹ. آپ مجھ سے میری بات کریں, شکریہ, میں اپنی بات کر رہی ہوں نا. جماعت کا پورا یہ شہباز شریف صاحب آن اعتماد کے اوپر ہیں, آپ کے ساتھ سٹینڈ کر رہے ہیں اس اپلیکیشن کے اوپر, پٹیشن کے اوپر, کیونکہ میڈم یہ آپ مجھ سے تھینک یو, یہ جماعت کی بات نہیں ہے, یہ میری پٹیشن کی بات ہے جو میری ذات اور نواز شریف صاحب سے ریلیٹڈ ہے, اور نواز شریف صاحب اور میں سمجھتے ہیں کہ یہ بات بالکل سچ ہے, اور یہ ہماری اپنا جنگ ہے, ہماری اپنا کیس ہے, ہم لڑ رہے ہیں نا, جماعت کو بیچ میں نہ لانا. آپ نے شوکت صدیقی صاحب کے بیان کو بنایا ہے اس ٹائم اپنی اپلیکیشن میں, یہ صرف آپ کے پاس یہ بیان ہی ہے یا کچھ ویڈیوز تھی جو جیسے اسحاق ڈار صاحب دریا کے پار بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ایسی ویڈیوز ہیں جو دھماکے دار ہیں, اور آج آپ نے جو بیان کیا, آپ نے آج سے کچھ عرصے پہلے کہا تھا کہ آر یا پار کی سچویشن پہ میں جا رہی ہوں, کیا آر یا پار آج ہو گیا یا کوئی اس کے بعد بھی کوئی ٹریلر آنا, یا یہ صرف ٹریلر ہے کوئی ابھی؟ دیکھیں, شوکت عزیز صدیقی صاحب کی گواہی کوئی چھوٹی گواہی نہیں ہے, یہ کوئی ایسے شخص کی گواہی نہیں جس کو دنیا جانتی نہیں تھی, اور یہ گواہی انہوں نے تب دی تھی جب وہ سٹنگ ہائی کورٹ کے جج تھے, سٹنگ جج نے دی تھی, کسی عام انسان نے نہیں دی. اور اس کے بعد اس کو کورابریٹ کرتے ہیں وہ سارے انسوئنگ ایونٹس, جس میں جو ارشد ملک صاحب مرحوم جو ہیں ان کا ویڈیو پہ بالکل ایک ایسی بیان ہے جو ہر چیز کو کلیئر کر دیتا ہے. تو اس کے علاوہ آپ کو اب اور کیا ثبوت چاہیے؟ میاں صاحب دسمبر میں آ رہے ہیں, تو کیا میاں صاحب دسمبر میں پاکستان آ رہے ہیں؟ آج کی پٹیشن پہ رہیں ہم, اگر اور کوئی پٹیشن سے اپلیکیشن سے متعلق سوال ہے تو بتائیے. اس سے ریلیٹڈ ایک کوشچن یہ بھی ہے کہ سرتاپا ویڈیو ہونے کے باوجود اور معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ہونے کے باوجود چیئرمین نیب کا تسلسل رکھنا کتنا جیمانی دار ہے؟ دیکھیں, یہ جو تسلسل کی بات ہوتی ہے نا, اسی شخص کو برقرار رکھ, اس کا مطلب ہے کہ پیچھے میلیفائڈی انٹینٹ ہے, اور یہ ڈیل ہوئی ہوتی ہے کہ تم میرے دشمنوں کو وکٹمائز کرنا, میں تمہیں ایکسٹینشن دیتا جاؤں گا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو ایکسٹینشن دینا غیر قانونی ہے. شوکت عزیز صدیقی کی تو آپ ہٹا دیتے ہیں, قاضی فائز عیسیٰ کو آپ کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں, اور چیئرمین نیب کو آپ ایکسٹینشن دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی گناہ میں ملوث ہیں اور اس گناہ کے تسلسل کے لیے آپ یہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں. تو یہ ایکسٹینشن نہ صرف یہ کہ غیر آئینی ہے بلکہ غیر قانونی ہے, اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو کسی بھی کورٹ آف لاء میں وہ سٹینڈ نہیں کرے گی بلکہ اسٹرائک ڈاؤن ہوگی, اور ہونی چاہیے. ویڈیوز بتا دیں کب ریلیز ہوگی, کیونکہ اب اعلان ہونا ہے. بھائی انہوں نے جب کہا ہے تو ان سے پوچھ لیں.
मैडम पिटीशन के मामले पे पीडीएम और पीपल्स पार्टी के साथ क्या आप या थैंक यू वेरी मच जी, सवाल खत्म हो गए आपके, थैंक यू सो मच। मैडम अपनी मर्जी के सवाल बता देते वो क्या कहते हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि तरक्की करता पाकिस्तान आज तनज़्ज़ुली का शिकार है।